وہ گھٹنا بھی دکھاتے ہیں، مسجد میں صدر دکھا رہے ہوتے ہیں. خیر ابھی تو کم ہو گیا، ابھی تو یہ سلسلہ یہاں، پہلے تو وہ مسجد میں کیا وہ ناف چڑھانے والا سلسلہ بھی ہوتا تھا، نیا آیا تھا نا یہ اقصی مسجد میں، چلو جی لٹاؤ اس مریض کو، روحانی علاج شروع ہے جی. آج کل تو وہ پشاور میں بھی ہے نا، وہ عورت کو کسی نے، وہ عامل نے کہا تجھے بچہ چاہیے، ہاں چلو اس کی وہ کیا سر میں کیل ٹھوکی جی بچہ ملے گا، بچہ نہیں تجھے لعنت ملے گی. یہ یعنی جتنا معلومات جتنی بڑھ رہی ہیں جہالت اتنی بڑھ رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں جی ہم تو کیا ہے بڑے ماہر ہیں، بٹھا دو دین پر اتنا لیکچر سنائیں گے علماء کے خلاف، دین پر اعتراضات کے خلاف کہ مت کہو. اور جب ان سے پوچھو اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، حضرت عمر نبی تھے یا صحابی تھے، او جی میں اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور ڈبل شاہ جب تو اتنا پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر دین پر اعتراضات کیوں کرتا ہے بھائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم آپ ان کی فقہ پر چلتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا حمام سے نکل رہا تھا، اس کا گھٹنا کھلا ہوا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے. جیسے کہ آج کل نا یہ کسی نہیں، عموماً تو ماشاءاللہ مجمع جو ہے نا سمجھتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں چھیڑنے کے لیے بھی تو لوگ کیا ہے کچھ نہ کچھ چٹکلے مارتے ہیں نا، چلو خوش کر دیتے ہیں ہم ان کو. وہ کسی شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں نا تو وہاں ان کو ہمیں کیا گرم کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کوک پی رہے ہیں، وہ بھی ٹانگ پر ٹانگ ایسے رکھ کر جو کوک پی رہے ہیں، وہ بھی الٹے ہاتھ سے تھا کہ مولوی صاحب اور کیا اس کا غصہ بڑھے اور پریشر میں آئے. تو اسی طریقے سے کہ اس نے چھیڑنے کے لیے کہہ رہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا امام صاحب اندھے کب سے ہو گئے ہو؟ اس نے کہا جب سے تیری حیا ختم ہو گئی اس وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں. بے حیا گھٹنا چھپا. انہوں نے تو یہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں جب سے تیری وہ کیا ہے تیری حیا رخصت ہو گئی ہے ابو حنیفہ اندھا ہو گیا ہے، تو بے حیا بن گیا ہے ابو حنیفہ اندھا ہو گیا ہے. آج کل تو بھائی معاملے کچھ اور ہے. اسٹیٹس پر بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں ان کی آتی ہیں اسٹیٹس پر. اب تو معذرت چاہتا ہوں، بعض ایسی بچیاں جو پردے میں تھی شادی کے بعد بے پردہ ہو کر اسٹیٹس پر آ گئی ہیں، حیا ختم ہو گئی ہے. تو اس بہن کو سلام ہے بھائی، اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے، وہ زبان میری خراب نہ ہو، وہ گائے کی غلاظت چاٹنے اور پینے والے ان کے سامنے اللہ اکبر کہنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اس کی نسلوں تک کو سلام ہے. اللہ نے اس بہن کو، ٹھیک ہے جسامت کے اعتبار سے کیسی بھی ہوگی، لیکن ہزاروں لاکھوں ملالائیں ایسی لڑکی کی جوتوں کی نوک پر قربان، جو انگریزوں کے تلوے چاٹے، جس کے لیے حکومت باقاعدہ کیا ہے وہ سارے کے سارے خرچے برداشت کرے، اور جو ہمارے پاکستان کو گالی دے، جو ہمارے نبی کی ذات پر اٹیک کرے، جو ہماری شریعت کو جہالت کہے، اس کو تو اتنی سپورٹ کی جا رہی ہے. ہم ایسی بہن کو سپورٹ کریں گے جو حضرت فاطمہ کے پردے کو عزت دینے والی ہو، سیدہ عائشہ کے پردے کو عزت دینے والی ہو، اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کرنے والی ہو. ایسی کروڑوں ملالائیں آ جائیں جوتوں کی نوک پر قربان کریں گے اس بہن کی. اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو ایسا جذبہ دے. اور ایک گھرانے کا کہ جی وہ لڑکی کہتی کہ جی جب تک میوزک نہیں بجتا نا میں کام ہی نہیں کر سکتی ہوں. لو سنو اب یہ معاملہ بھی ہے، یعنی کہ قرآن کی آیت سننے پر موت آتی ہے، معذرت، لیکن میوزک جب تک بجتا نہیں کام نہیں ہو سکتا. جب میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے اندر شیطانی روح نے اپنا بسیرا کر دیا ہے، اس کے اندر شیطانی گندگی نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں. بھائی اس کی روح کو اللہ پاک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ خلا کے مسئلے سمجھ میں آ گئے بھائی، خلا کا معاملہ، خلا کے مسائل، اس کی بیچ میں کچھ اور مسائل، اور پھر اپنی بہن کو سلام. اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری بچیوں کو ایسا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو حافظ قرآن بنائے، دین کا داعی بنائے، سچا مبلغ بنائے، دین اسلام کے لیے آواز بلند کرنے والا بنائے. مجمع سے نہ ڈرے، شادی بیاہ کی مجالس میں جائیں اپنے برقعے کو نہ چھوڑے. شادی بیاہ کی مجالس کو قربان کرنا پڑے قربان کر لیں، لیکن رسول اللہ کی بیٹی کی چادر کو قربان نہ کریں. جب امت یہ کام کرے گی، نبی کی سنت کو سپورٹ کرے گی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اجازت ہے میں آخری بات عرض کر دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں. آپ علیہ السلام نے ہر مجلس میں الگ الگ لوگوں کا ذکر کیا، ایک میں 7 آتا ہے، ایک میں 3 آتا ہے. یہاں 3 عرض کر کے بات ختم کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو اپنا عرش کا سایہ، یعنی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. سایہ کے لفظ تو نہیں، عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 وہ آدمی جو میری امت
کے لیے کیا ہے؟ اپنے گھر سے نکلے، یعنی میرا کوئی امتی پریشان ہو، یہ اس کے لیے گھر سے نکلے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹانے کے لیے، اس کے ساتھ تعاون کے لیے اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میرا اللہ اسے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہم آج لوگوں کی خاطر نبی کی سنت کو قربان کرتے ہیں۔ بعض تو بیچارے ڈیزائن والی داڑیاں رکھ کر، بعض تو ہماری بہنیں تو حضرت عائشہ کے دوپٹے کو قربان کر دیتی ہیں، بعض کچھ اور وجوہات کی وجہ سے۔ میرے محترم، نبی کو عزت، نبی کی سنت کو عزت دیں گے اللہ ہمیں عزت دیں گے۔ اگر ہم نے نبی کے دین کو عزت نہیں دی، اللہ کو ہمارے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری صلاحیتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس دین کی خاطر صحابہ سے امتحان لیا، اللہ نے اس دین کی خاطر نبیوں سے امتحان لیا، اس لیے کہ اللہ کو دین محبوب ہے۔ تو جس نے دین کو گلے سے لگایا، خدا کی قسم اللہ دنیا میں عزت دیں گے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، گزشتہ منگل کو مسکان بہن کے نعرے تکبیر کی گونج سے لگا لیں، کہاں تک پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مومن کہ ہم جو ہے نا نعرے تکبیر سے کیا ہے صنم قدوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ وہ شاعر کا شعر جو پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا نا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شعر کا مصداق بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاں بھی ہوں، جتنا بڑا مجمع، پریشر کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں یہ بات رکھے میرے ساتھ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تم نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، یہ پورا مجمع آپ کو ریت کی دیوار لگے گی، یہ پورا مجمع آپ کو ایک ذرہ لگے گا، یہ پورا مجمع آپ کو سمندر کا قطرہ لگے گا، یہ پورا مجمع آپ کو ایک دھنکی ہوئی روئی لگے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بے جان چیز ہوگی۔ آپ نعرے تکبیر لگاتے ہوئے جائیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں سے مسل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ اللہ اکبر کی صدا لگاتے جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتے جائیں۔ خدا کی قسم یہ دنیا والے آپ کے قدموں میں نہ گریں تو میرا نام بدل دینا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کے گھروں میں کیا تھا؟ چراغ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کے گھروں میں کیا تھا؟ پھٹے پرانے بیچاروں کے پاس کپڑے تھے، لیکن سینے کے ساتھ کس کو لگایا؟ کلمے کو لگایا، محبوب کی سنت کو لگایا۔ اللہ نے قیصر و کسریٰ کے محلات ان کے پاؤں کے نیچے رکھے کہ نہیں رکھے؟ ان کے وہ کج کلا، ان کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سر پر رکھنے والے تاج، کروڑوں کی ہیرے اللہ نے ان کے قدموں میں رکھے کہ نہیں رکھے؟ صرف دین اسلام کو سپورٹ کی برکت سے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں رسم و رواج سے بچائے۔ اور یہ جو 22 رجب کے کنڈے، اب تو گیا وقت اتنا ہو گیا ہے بھائی، 22 رجب کے کنڈے نہ کھاؤ۔ حضرت معاویہ کے انتقال پر یہ شیعوں نے جشن منایا، یہ شیعوں کی وہ کیا ہے اختراعات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ اور ہمارے دوسرے نادان بھائی جن کو ہمارے بعض بھائی بڑے بھائی کہتے ہیں، میں ان کو بڑا بھائی نہیں کہتا ہوں، نادان بھائی کہتا ہوں، اس لیے کہ بڑا بھائی چھوٹے کو تھپڑ مارتے ہوئے یہ 22 رجب کے کنڈے نہیں کھا، یہ بدعت ہے، تو ان کو بڑا بھائی نہ کہیں، وہ نادان بھائی ہیں۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس تاریخ کو نہ جعفر صادق کی پیدائش ہے رحمۃ اللہ علیہ، نہ ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ 22 رجب کو یہ اہل تشیع حضرات مناتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کا دشمن حضرت امیر معاویہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ہمارا بعض پڑھا لکھا نوجوان طبقہ بھی حضرت معاویہ کے بارے میں بحث بازیاں کرتا ہے، اپنے گھر کا پتہ کچھ نہیں ہے، اپنی ذات کا پتہ کچھ نہیں ہے، وہ بھونکتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اتنا بڑا انسان اور کچھ بھی نہ ہو، ایمان کی حالت میں محمد پاک کو دیکھا، بس ختم ہو گئی بات۔ اتنا تو غور کرے بھائی، ان کی آپس کی لڑائیاں، چچا اور ابو کی لڑائیاں ہوتی، بھتیجے کو زیب نہیں دیتا کہ چچا کو پتھر مارے۔ صحابہ کی آپس میں جو مشاجرات تھے، آپس کے جو معاملات تھے، چھوڑ دیں اس کو۔ وہ اللہ نے جب فرما دیا میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں، تو کیا اللہ کو مستقبل کا پتہ نہیں تھا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما وعنہن، ان کے درمیان آپس میں کیا ہے کچھ چپکلشیں چلیں گی؟ کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے؟ ایک طوطے سے آپ فائل نکالنے کے لیے تیار ہیں، ایک بیل سے فائل نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بیل کا بنانے والا اللہ، کیا اسے مستقبل کا پتہ نہیں ہے؟ اسے پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو، پھر کیوں اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے راضی ہوں؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس بھائی کو اللہ کے علم پر اعتراض اور اللہ کے علم کے نقص کا حامی ہے، اللہ کے علم کے اندر کمی کا وہ قائل ہے، وہ کلمہ پڑھے دوبارہ۔ بات کہاں سے کہاں جاتی ہے بھائی؟ تو یہ ان کے انتقال پر یہ شیعوں نے جشن منایا تھا چھپ کر، اس لیے کہ اس وقت سلطنت اسلامیہ زور و شوروں پر تھی، یہ دم مارنے کے لائق نہیں تھے، ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ صحابہ کے خلاف کھل کر آئیں۔ اندر ہی اندر یہ کیا ہے، ایک دوسرے کو مٹھائیاں، اس وقت کے اس زمانے کی جو میٹھی چیزیں تقسیم کرتے تھے، لیکن جیسے ہی کیا ہے ان کا غلبہ ہوا اور حکومت میں ان کے کارندے گھسے، وزراء ان کے آ گئے، انہوں نے بادشاہ کو اپنے بوتل میں اتار دیا، اب یہ وہ کھیل کھیلنا شروع ہو گئے جو آج کل ہمارے نادان وزراء قادیانیت کے لیے کھیل رہے ہیں، قادیانیت کو کلیدی عہدوں پر لا رہے ہیں، وہ کھیل جو انہوں نے کھیلا آج ہمارے نادان بھائی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ وہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی تاریخ ہے، اس پر جشن منایا گیا۔ اب نام چلتے چلتے نام تبدیل کر دیے جی 22 رجب کے کنڈے۔ یہ کنڈا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے میرے محترم کوئی نہ منائے بھائی، آپ سے گزارش ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی آئے یہ نہ کہ نہیں یار آج اس سال لے لو، اس لیے کہ اتنے دور سے لایا، وہی کون سا یہ کوئی صحرائے سینا پار کر کے لایا ہے یا کوئی پہاڑ سے اترا ہے کہ جی نہیں آج تو لے لو، یہ اتنے دور سے آیا ہے بیچارہ، واپس کر دو۔ اتنے دور سے جب جائے گا اس کو عقل سمجھ میں آ جائے گی، عقل لا جائے گی کہ بھائی ہم نہیں لیتے ہیں، ہم وہ والے نہیں ہیں۔ اب ہم وہ والے نہیں، پھر لطیفہ سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دیں اسی پر۔ تو اس لیے بھائی ہمارے گھر بھی کوئی نہ لائے، ہم تو ریٹرن سیدھا واپس کریں گے بغیر کسی دیے وہ واپس۔ اس لیے ایک دوسرے کے گھر میں بھی نہ کریں بھائی، ایسا نہ ہو یہ تو وقتی طور پر کھا لیا، کل کو امیر معاویہ نے ہمارا گریبان پکڑ لیا، بھائی میری وفات پر خوشیاں مناتے تھے، تم نے لوگوں سے یہ کھائے ہیں، اس وقت ہماری کوئی قسم کی محنت ہمیں کیا کام نہیں دے گی جب اللہ کے دربار میں نبی کا صحابی اور نبی کا سالہ وہ ہمارا گریبان پکڑے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا، جو رکاوٹیں ہوں اللہ اپنے فضل سے دور کرے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بلند بانگ دعوے نہ کریں، اللہ کی مدد کو ساتھ لیتے ہوئے چلیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔